حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جوانی کا 27واں سال تھا، مطلب آپ 27 سال کے تھے اور ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا تھا، اور آپ کے جوانی کے رعب کا عالم یہ تھا کہ جو بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اس کو بہت زیادہ مارتے تھے، آپ بہت غصے ہوتے تھے، اس کو بہت زیادہ زد و کوب کرتے تھے آپ جب آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا تھا۔ 27 سال گزرنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ادھر سے اعلان نبوت ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ویسے غصہ اور جلال میں آ گئے، اور جب دیکھا کہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ظلم کرتے تھے جو مسلمان ہو کر آتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جوانی کا 27واں سال تھا، جوانی جوبن کو تھی، غصہ عروج پر تھا، جلال بہت زیادہ تھا۔ تو اس دن آپ نے نیت فرمائی کہ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے، مطلب کہ محمد کا قصہ آج میں تمام کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لٹکائے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے اور بڑے غصے میں جا رہے تھے۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو آپ کو دیکھا کہ عمر جو ہے وہ بڑے غصے میں جا رہا ہے، اور خلاف معمول آپ کی رفتار میں بھی تھوڑی تیزی زیادہ تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، آج ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، آج آپ کا غصہ بہت زیادہ ہے، خیریت ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے کہنے لگے کہ اے نعیم، آج میں نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ میں محمد کام تمام کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو آپ کو ملے وہ کہنے لگے کہ عمر، اس بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں بھی کچھ بندے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے جو بہنوئی تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میرے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اپنا رخ پھیرا، بجائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے پہلے اپنے گھر کو پہنچے۔ جب دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازے پر دستک دی، اور آپ کی بہن جو تھی ان کو پتہ چل گیا کہ عمر آیا ہے دروازے پر، تو انہوں نے جلدی سے قرآن مجید چھپا دیا، کیونکہ اس وقت اسلام ابھی نیا پھیلنا شروع ہوا تھا اور یہ حالات نہیں تھے کہ کھل کر عبادت کی جائے، اور جتنا وحی نازل ہوئی تھی، جتنا ورقوں پر وہ لکھی ہوئی تھی اس کو کھل کے پڑھا جائے۔ اس وقت مطلب کہ کفر کا بہت زیادہ زور اور دبدبا تھا، مطلب مسلمان کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اے میری بہن، کیا کر رہی تھی تو پوچھنے لگے کہ تو کسی کتاب کی تلاوت کر رہی تھی؟ تو آپ کی بہن کہنے لگی ہاں جی، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ اس محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اس محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، وگرنہ میں تجھے بہت زیادہ زد و کوب کروں گا۔ تو آپ کی بہن جو آج تک آپ کے سامنے بولی نہ تھی، آج ان کے اندر اتنا ہمت اور جرت اور بہادری اور اتنا جسارت کہ اپنے بھائی کے سامنے بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے عمر، تو جتنا مرضی مار لے، تو میرے جسم کا سارا خون نوچ ڈال، لیکن جس محمد کا کلمہ میں پڑھ کے آئی ہوں، جس اسلام کو میں قبول کر کے آئی ہوں،
آج اس اسلام سے تو میرا دامن نہیں چھڑا سکتا، آج وہ اسلام میری رگوں میں رچ چکا ہے، بس چکا ہے، وہ میرے جسم سے تو نہیں نکال سکتا۔ تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بہن کے اوپر جب وار کرنے کے لیے آگے بڑھے، جب اپنی بہن کو مارا تو آپ کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، وہ آپ کو روکنے کے لیے آئے تو ان پر بھی ایسا وار کیا کہ ادھر بہن اور بہنوئی دونوں جو ہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں، خون جاری ہے جسم سے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بہن کلمہ چھوڑ دے۔ آپ کی بہن جو تھی وہ کہنے لگی کہ بھائی مار ڈالو، جان نکال لو، لیکن یہ کلمہ میری زبان سے اب رک نہیں سکتا، دین اسلام سے میرا جو یہ تعلق ہے یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو آپ کے بہنوئی کی بھی حالت بڑی ناساز ہو گئی، آپ کی بہن کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ دونوں زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ میری وہ بہن ہے جو آج تک میرے سامنے کبھی بولی نہ تھی، اور آج اتنا ہمت کیسے آئی؟ یقیناً یہ دین اسلام جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی تو ہے جو میرے تک ابھی تک نہیں پہنچی۔ تو آپ اپنی بہن کو کہنے لگے کہ اے بہن، جو تو تلاوت کر رہی تھی ذرا مجھے سنا تو صحیح، جس چیز کی تو تلاوت کر رہی تھی اس قرآن مجید کی تلاوت ذرا مجھے سنا تو صحیح۔ تو آپ کی بہن نے قرآن مجید اٹھایا، تو جب قرآن مجید پڑھا گیا ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دل جو تھا وہ نرم پڑ گیا، ادھر سے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھ بلند ہوئے بارگاہ خداوندی میں اور عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ اسلام کو تقویت عطا فرما، ابو جہل سے یا عمر فاروق سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت اور عزت پہنچا۔ ادھر سے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی دعا قبول ہو چکی تھی اور ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر کچھ متاثر ہو چکے تھے۔ جب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو بے ساختہ زبان مبارک سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ زبان سے نکلا اور گھر سے باہر نکل آئے تو پھر وہی ننگی تلوار اپنے کمر کے ساتھ جو باندھی ہوئی تھی اسی انداز سے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جا رہے گئے۔ دروازے پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ فرما تھے، تو جب دیکھا کہ عمر جو ہے ننگی تلوار لٹکائے ہوئے اور بڑے غصے میں آ رہا ہے، تو جب انہوں نے اجازت طلب کی کہ امیر حمزہ اپنے نبی کی بارگاہ میں مجھے جانے دیں، تو آپ کو اجازت ملی، صحابہ کرام نے روکا تھا، پھر اجازت ملی کہ اگر عمر آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو خیر مقدم ہوگا آپ کا، اگر یہ ہمارے نبی کو قتل کرنے کی نیت کے ساتھ آیا ہے معاذ اللہ تو اسی کی تلوار کے ساتھ اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر سے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی دعا قبول ہو چکی تھی اور آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور بلند آواز سے اللہ اکبر نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، نعرے لگنے شروع ہو گئے اور ادھر سے اعلان ہو گیا کہ عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ نے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے دست حق پر کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ عبادت کرتے رہے کیونکہ کفار مکہ بہت زیادہ تھے، کثیر تعداد میں تھے، اور اسلام قبول کرنے میں 40واں عدد جو تھا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دائرہ اسلام میں قدم رکھ لیا اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اور حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی تلاوت فرماتے رہتے، تو ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا ہمارا دین حق نہیں؟ تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر
یقیناً ہمارا دین حق ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر ہمارا دین حق ہے تو آج کے بعد مسلمان جو ہے وہ کھل کر عبادت کریں گے اور مکہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ 40 صحابہ جو تھے، 50 صحابہ تھے، یہ تعداد مختلف ملتی ہے، وہ سارے آپ کے ساتھ مکہ میں پہنچے اور وہاں پر عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو کفار مکہ میں سے کسی کو اتنا جسارت نہ ہوئی، اتنا ہمت نہ ہوئی کہ وہ عمر فاروق کو روک سکے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو اتنا قوت ملی کہ جو عبادت چھپ کے کی جاتی تھی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کھلا عبادت ہونے لگ گئی۔